بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات، آج کی یہ بزم جو اتحاد بین المسلمین کے حوالہ سے شہداء کی سرزمین چونڈا میں سجائی گئی ہے، مجھ سے پیش کر علماء کرام، ذاکرین حضرات، ملت اہل سنہ اور ملت تشیع کے ذمہ داران، آپ سے ہم کلام ہو چکے. میں بھی نہایت اختصار کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنے کی غرض سے چند ضروری اور پختہ باتیں جن کو کائنات کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، جن کا رد نہیں کر سکتی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی خواہش اور سوچ لے کے رون کے ممبر ہوا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بیٹھک کو، ملاقات کو، اس بزم کو، اس نشست کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. حضرات، لوگوں نے عجیب قسم کی تقسیم کر دی ہے اور یہ تقسیم ملک و ملت کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے. ذکر حسین کرنا فلاں کی ذمہ داری ہے اور ذکر ابو بکر صدیق کرنا فلاں کی ذمہ داری ہے. نہیں، ابو بکر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اصحاب رسول بھی ہمارے ہیں، ازواج مطہرات بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ کی آل و عطرت بھی ہمارے سر کا تاج ہے. حضرات، ایمان مکمل نہیں ہوتا. اہل سنت اور اہل حدیث عقیدہ رکھنے کے باوجود اعلان کرتا ہوں، میں اس نماز کو نماز نہیں سمجھتا جس نماز میں آل رسول کا ذکر نہیں، اس درود کو درود نہیں سمجھتا جس میں آل رسول کا ذکر نہیں، اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتا جس میں عطرت مصطفیٰ کا ذکر نہیں. میری نماز مکمل نہیں ہوتی ذکر آل رسول کے بغیر، میرا درود مکمل نہیں ہوتا آل مصطفیٰ کے تذکرہ کے بغیر، میری عبادت مکمل نہیں ہوتی آل رسول کے ذکر کے بغیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو مقام و مرتبہ یہ عطا فرمایا ہے وہ اصحاب ہوں، آل رسول ہوں، عطرت مصطفیٰ ہوں، ان کی عظمت اتنی بلند ہے، اتنا اللہ رب العزت نے ان کے مقام کو بلند کر دیا ہے. دراز قد ہونے کے باوجود ان کی عظمت کو دیکھنے کے لیے ہم سر اٹھاتے ہیں. حضرات، سر پہ رکھی ہوئی دستار گر سکتی ہے مگر ان کی عظمت اور بلندی تک نگاہ نہیں جا سکتی. جس
جس کا نظریہ اور مسلک و عقیدہ اہل تشیع ہے وہ اپنے عقیدہ پہ قائم رہے گا، میری ملاقات سے کوئی اثر نہیں۔ جس کا تعلق اہل سنہ سے ہے وہ اپنے عقیدے کو سینے سے لگائے رکھے گا، اس مجلس اور محفل کا اس پہ کوئی اثر نہیں۔ لیکن سنیے، جن چیزوں میں تفریق ہے، انتشار ہے، جدائی ہے، وہ چند چیزیں ہیں، وہ 10% ہوں گی، 12% ہوں گی، 13% ہوں گی۔ جو مشترکات ہیں جن پہ ساری امت کا اتفاق ہے وہ 85، 88 بلکہ 90% ہیں۔ آؤ تفریق والی باتوں کو چھوڑ کے مشترکات پہ آ جاؤ۔ آل رسول میرا اور آپ کا مشترکہ اثاثہ ہے، اصحاب رسول میرا اور آپ کا مشترکہ سرمایہ۔ کیا بات! وہ جاہل ہے، اس نے علم نہیں پڑھا، وہ استاد کے سامنے سامنے تلمذ اس نے طے نہیں کیے۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے لڑائی جھگڑے جنگ و جدل فساد انتشار انتہا پسندی اور اختلاف کی بات کرتا ہے، اللہ کے قرآن نے مسئلہ واضح کر دیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ حضرات، ذکر حسین، تذکرہ حسین کیوں نہ کرے؟ سرور کائنات کے نواسے نوجوانان جنت کے سردار سے محبت کیوں نہ کرے؟ آپ سے محبت ہمیں خاتم النبیین نے سکھائی ہے، سید البشر و خاتم المعصومین نے سکھائی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، کون حسن؟ جن کی بابت صحیح بخاری ہے، ارشاد فرمایا ان بنی ھذا سید، میرا بیٹا سردار ہوگا۔ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دیں گے۔ اور کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى حسین ابن علی، جس نے جنت کا شہزادہ دیکھنا ہے حسین کی زیارت کر لو، میرا حسین رب کی جنت کا پھول ہے۔ کون؟ حسین کریمین رضی اللہ عنہما۔ فرمایا ہوا ریحانہ طاریہ، میری امت کے لوگوں، میرا حسن میرا پھول ہے، میرا حسین میرا پھول ہے۔ انی اشمہما، میں ان کو سونگتا ہوں۔ حضرات، سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ جو ان سے محبت کرے، میں تیرا رسول دعا کرتا ہوں تو ان سے بھی محبت فرما۔ ہمیں حسنین کریمین کی محبت کا درس خاتم المعصومین والنبیین نے دیا ہے۔ ہمیں سرور کائنات علیہ السلام نے حسنین کریمین کی محبت کا سبق سکھایا ہے۔ اور حضرات سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میری صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، افضل الکتاب بعد اللہ رب العزت کے قرآن کے بعد اہل سنہ کے نزدیک سب سے معتبر ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ مجھے کبریائی کی قسم ہے، مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم ہے، لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی، مجھے اللہ رب العزت کی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی برادری سے زیادہ امام کائنات کا خاندان عزیز ہے، آپ کی برادری عزیز ہے، آپ کے رشتہ دار عزیز ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ مجھے سرور کائنات کی عطرت اور آل عزیز ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرات، ایک دوسری بات، حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی، نماز عصر مسجد نبوی میں جس مسجد میں ایک نماز ادا کی جائے اللہ سبحانہ و تعالی 1000 نماز کا جو ثواب ادا کرتے ہیں۔ جس مسجد میں روضۃ من ریاض الجنہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضرت حیدر کرار، حیدر فاتح خیبر، شیر خدا حیدر
رضی اللہ تعالیٰ نماز اثر ادا کی، امامت ابو بکر فرما رہے ہیں، پہلی صف کے مقتدی حیدر کرار ہے، ان کے درمیان جدائی کا لوگوں کو درس دینے والوں، رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، بخاری کے لفظ ہے، حیدر کرار کے کندھے پہ صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا مسجد نبوی سے باہر نکلے، مسجد نبوی کے باہر پوچھا بازار، اور بازار میں نوجوانوں نے جنت کے سردار حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ابو بکر آگے بڑھے، نبی کے نواسے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا، اور کیا ارشاد فرمایا، بے ابی علی، حسن پہ میرا باپ قربان ہو، حسن پہ میری ماں قربان ہو، علی بے ابی لیسا شبیہ بعلی و شبیہ بالنبی بعلی جزہ کو، فرمایا علی حسن لال تیرا ہے مگر اس کا مکھڑا آمینہ کے لال سے ملتا ہے۔ ہمیں حسنین کریمین کی محبت کا درس مراد نبوت حضرت عمر فاروق نے دیا ہے۔ حضرات مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ میں اصحاب بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی عطرت اور آل بھی ہے۔ بیت المال کے امیر کو حکم دیا سب کے وظیفے مقرر کیے جائیں، بچوں کا وظیفہ، بڑوں کا وظیفہ، اصحاب کا وظیفہ، اہل بیت رسول کا وظیفہ، سب سے زیادہ وظیفہ ان کا ہوگا جو بدر میں شریک ہوئے تھے، جن کی بابت رب نے آسمان سے اعلان کیا تھا، میں نے زمین کی طرف جان کے دیکھا ہے، اہل بدر آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرو، میں نے تمہارے لیے جنت اعلان کر دی ہے۔ سب سے زیادہ وظیفہ اہل بدر کا، پھر احد والے، خندق والے، بیت رضوان والے، فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے آخر میں فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھنے والے، سرور کائنات کی مصاحبت اور آپ کی غلامی میں آنے والے۔ حضرات یہ لسٹ بن گئی ہے، حیدر کرار کا وظیفہ 5000 درہم ہے، حضرت حسن کا وظیفہ 5000 درہم ہے، حضرت حسین کا وظیفہ 5000 درہم ہے، عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ 2500 درہم ہے، عبداللہ ابن عباس کا وظیفہ 2500 درہم ہے، اسامہ ابن زید کا وظیفہ 2500 درہم ہے۔ بیٹا آیا، بابا جان بدر میں بھی شریک نہیں تھا، حسن مجتبی بھی شریک نہیں تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی شریک نہیں تھے، ان کا وظیفہ اصحاب بدر کے برابر، میرا وظیفہ ان سے آدھا، ان کا 5000، میرا 2500۔ بابا جان مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بیٹے عبداللہ تو جانتا نہیں، تیرا باپ عمر ہے، ان کا باپ حیدر کرار ہے، تیری ماں دنیا کی عام عورت ہے، ان کی والدہ ماجدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تیرا نانا دنیا کا عام آدمی ہے، ان کا نانا سارے نبیوں کا امام اور صاحب میرا۔ حضرات مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، عہد فاروقی ہے، مراد قلب رسول حضرت فاروق اعظم تشریف فرما ہے۔ یمن سے لباس آئے، بھلے آئے، بہترین پوشاکیں آئیں، تمام صحابہ میں تقسیم کر دی، چھوٹوں میں بڑوں میں۔ حسنین کریمین کو کوئی حلہ پوشاک اور قمیض اور کپڑا نہیں بھیجا۔ کسی نے کہا امیر المومنین یہ کیا ماجرا؟ کہا تم سمجھے نہیں، ٹھہر جاؤ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی۔ مدینہ الرسول سے قاصد کو روانہ کیا، کہا جاؤ یمن میں، یمن کا سب سے قیمتی لباس جو سب سے کاسٹلی لباس ہے وہ خرید کے لاؤ۔ 2 پوشاکیں منگوائی، 2 حلے منگوائے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے حسنین کریمین کو مسجد نبوی میں بلایا، تمام اصحاب کو جمع کیا، اپنے دستے مبارک سے وہ حلے، پوشاکیں اور لباس حسنین کریمین کے جسم پہ پہنوا دیے۔ حضرت حسین مسکرا رہے ہیں، حضرت حسن مسکرا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق مسکرا رہے ہیں۔ کہا میرے نبی کے اصحاب، میرے آقا کی عطرت اور آل کے لوگوں، یہ سب سے
قیمتی لوگ ہیں، سب سے قیمتی لباس میں نے ان کے لیے یمن سے منگوایا ہے۔ حضرات بات ختم کر رہا ہوں، ہمیں حسنین کریمین کی محبت کا درس سرور کائنات نے دیا ہے، اصحاب رسول نے دیا ہے، اب ابو بکر عمر و عثمان نے دیا ہے۔ ہمیں حسنین کریمین کی محبت کا درس آخری بات البدایہ والنہایہ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، چھوٹی عمر تھی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حسین بن علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، شکر رنجی ہو گئی۔ حضرت حسین نوجوانان جنت کے سردار کہتے ہیں، عبداللہ مجھ سے جھگڑتے ہو، مجھ سے لڑائی کرتے ہو، جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تم ہمارے غلام زادے ہو، تمہارا باپ ہمارا غلام ہے، مجھ سے جھگڑا کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں میں آنسو ہے، اپنے والد گرامی قدر کی خدمت میں پہنچے، کہا بابا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا غلام کہا، مجھے غلام زادہ کہا۔ فرمایا حسین کہاں ہیں؟ مدینہ کی فلاں گلی اور بازار میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، مدینہ منورہ کے کوچہ و بازار میں جنت کے نوجوانوں کے سردار کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ملے، حضرت عمر فرماتے ہیں حسین کیا معاملہ ہوا؟ اللہ رب العزت کی توفیق سے نوجوانان جنت کے سردار کہتے ہیں امیر المومنین آپ کو آپ کے بیٹے نے بتایا ہوگا۔ فرمایا بیٹے نے بتایا ہے، میں اس زبان سے سننا چاہتا ہوں جو زبان سرور کائنات کی زبان کو چوستی رہی ہے، میں نبی کے نواسے کی زبان اقدس سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سارا ماجرا عرض کر دیا۔ فرمایا عبداللہ قلم لے کے آؤ، کاغذ لے کے آؤ۔ قلم منگوائی، کاغذ منگوایا۔ فرمایا حسین اس کاغذ پہ اپنے دستے مبارک سے لکھ دو عمر میرے نانا محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کاغذ اور قلم پکڑی، لکھا عمر میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بیٹا اس دستاویز کو، اس کاغذ کو، اس پرزے کو سنبھال کے رکھنا، کبھی ضائع نہ کرنا۔ جب میں دنیا سے جاؤں گا قبر کی لاحت میں مجھے اتار دیا جائے گا، مجھے فرشتے آ کے سوال کریں گے من نبیوں کا تو کس کا غلام تھا، تیرا آقا کون، پیر کون، مرشد کون؟ سرور کائنات علیہ السلام کی بابت میں کہوں گا مجھ سے کیا سوال کرتے ہو؟ یہ دیکھ لو نوجوانان جنت کے سردار نے لکھ دیا تھا عمر میرے نانا محمد مصطفیٰ کا غلام ہے۔ حضرات نقطہ اتحاد ہے آل رسول، نقطہ اتحاد ہے عزت مصطفیٰ۔ آئیے اپنے اپنے عقیدے پہ رہ کر، اپنی اپنی سوچ اور فکر پہ رہ کر مقدسات اسلام کی عظمت، فضائل و مناقب اور شہادت کا ذکر کریں۔ جو میرا مقدس ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا اس پہ زبان تام دراز کرے، اور جس کو اہل تشیع اپنے سر کا تاج مانتے ہیں کسی کو حق نہیں پہنچتا ان پہ زبان تام کو دراز کرے۔ یہی نقطہ اتحاد ہے، یہی نقطہ اتحاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آل رسول عزت مصطفیٰ سرور کائنات علیہ السلام کی آل، آپ کی اولاد، سرور کائنات کے تمام اصحاب، ان سے اکرام، احترام، تعظیم اور توقیر کا رشتہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے روز اللہ تعالی ہمارا انجام اصحاب اور آل رسول کے ساتھ فرمائے۔ وَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔